یہ فاذکرونی اذکرکم, فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. ہاں ہاں ہاں, تم میرا ذکر کرو, فاذکرونی میں تمہارا ذکر کروں گا. ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں اپنی مجلسوں میں, اللہ ذکر کرتے ہیں ہمارا فرشتوں کی مجلسوں میں. اور اسی نسبت سے ہیں میں مکرم صاحب, فاذکرونی, آپ دیکھو کتنے یہاں پر بھی کتنا ہمیں عزت دی پروردگار نے. یہاں بھی اپنے بندوں کو اللہ نے کس مقام پہ پہنچا دیا ہے کہ فاذکرونی. تم کہاں کرو گے زیادہ زیادہ ذکر, مسجد میں کرو گے, مسجد میں کرو گے, علماء میں کرو گے, نعت خوانوں میں کرو گے, اب بڑوں میں کرو گے, بزرگوں میں کرو گے. فاذکرونی اذکرکم, تم کرو میں تمہارا کرتا ہوں. میں کہاں کروں گا, میں نبیوں کے درمیان کروں گا, میں فرشتوں کے درمیان کروں گا, اور اگر میں کوئی بھی نہ ہو میں خود کروں گا تمہارا ذکر. واشکرونی ولا تکفرون, اور میرا شکر ادا کرنا, نا شکروں میں سے نہ ہو جانا. تو یہ بڑی بہت خوبصورت ہے. بات کہنا چاہتا ہوں کہ سورہ بقرہ میں ہے یہ. خطاطی میں یہ اچھا لکھنا تو اہم ہوتا ہے, لیکن پوزیشن بہت اہم ہوتی ہے کہ کون سا لفظ کہاں پر لکھا جائے. اب یہ بتاؤ 636 کا مطلب یہ کہ یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں ساری چیزیں, اگر ہم اس طرف جاتے ہیں تو یہ کچھ 636 عیسوی کی بات ہے. یہ ایک بہت بڑا کوئی لشکر تھا, اور اس میں یہ کہ جنگ قادسیہ تھا, رستم تھا میدان کے اندر موجود تھا. تو وہاں جو گئے تھے یعنی فاذکرونی اذکرکم والے گئے تھے نا. بے شک بھائی رستم سے مقابلہ کرنے کے لیے, جنگ قادسیہ ہے, رستم سے مقابلہ کرنے کے لیے فاذکرونی اذکرکم ہو رہا ہے. ورنہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی, اور آپ دیکھیں ذرا, ہائے 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 کیا یاد آپ نے دلایا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ, جن کے لیے رسول اللہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں نبی کے لیے, فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. رسول ان کے لیے کہتے تھے میرے ماں باپ ساتھ تجھ پہ قربان. جلیل القدر صحابی رسول, جلیل القدر صحابی رسول, جلیل القدر صحابی تھے. اب مگر دیکھو اولاد کیسے نکلتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ سعد بن ابی وقاص فاتح ایران, ایک نوجوان لڑکا ایران کے رستم کو شکست دے رہا ہے, کیونکہ وہ فاذکرونی اذکرکم والا تھا, واشکرونی ولا تکفرون والا نہیں تھا. بیٹا دیکھیں آپ عمر بن سعد, اس نے امام حسین کے ساتھ کیا کیا. تو اگر آج اس وقت سعد بن ابی وقاص 61 ہجری میں حیات ہوتے تو عمر بن سعد کو گریبان سے پکڑ کے اس کا سر اتار دیتے, کیونکہ وہ یہ دیکھتے اور کہتے تمہیں کیا پتا, میں نے تو حسین کے گلے کو بوسہ دیتے ہوئے رسول کو دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ واقعات. تو اس میں 60,000 سپاہی آئے تھے, 60,000 سپاہی, 60,000 سپاہی کی مقابلہ تھا.
تو اس نے متوقع شکست اور ہزیمت سے بچنے کے لیے اس نے کوئی مسلمانوں سے ایلچی بھیجنے کی درخواست کی تھی. اور حضرت سعد بن وقاص جن کا میں بھی ذکر کر رہا ہوں, حضرت سعد بن وقاص, انہوں نے جنگ سے قبل حضرت ربیع بن عامر آپ کو کہیں نہ کہیں نظر آئیں گے, حضرت عامر بن فہیرہ, حضرت عامر بن شیز یہ ہر جگہ میں موجود ہوں گے. انہوں نے ربیع بن عامر کو رستم کے پاس بھیجا. اسی طرح مرحب کے پاس بھی عامر کو بھیجا تھا حضرت علی نے, عامر بن فہیرہ کو. تو اس وقت ان کی عمر جو تھی وہ 30 برس تھی, 30 برس ان کی عمر تھی. جب وہ اہل فارس کے لشکر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ رستم کا لشکر اپنی شان و شوکت کے ساتھ وہ انہیں مغلوب کرنا چاہتے ہیں. حضرت ربیع بن عامر بہت ہی موٹا اور کھردرا سا لباس پہن کر گئے تھے اور اپنے نیزے کی نوک سے رستم کے دربار کی خالی میں سوراخ کرتے ہوئے تخت کے قریب پہنچے. نیزے کی نوک سے رستم کے دربار میں یہ سوراخ کرتے ہوئے. یہ بڑی بات ہے بھائی. مطلب کین یو امیجن کہ آپ مسلمانوں کے لشکر سے آ رہے ہیں اور دربار میں داخل ہو رہے ہیں, یہ قالین ہے, نیزہ آپ کے ہاتھ میں اور قالین پھاڑتے ہوئے جا رہے ہیں. یہ آپ یہ مکرم سمجھ رہے ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے, بڑی جرت کی بات ہے. جرت ان کے پاس آتی ہے جو یہ کرتے ہیں, جرت ان کے پاس ہے. فذکرونی اذکرکم واشکروا ولا تکفرون. اور پھر یہ وہ لوگ ہیں جو یا الذین آمنوا, آگے ہی ملے گی آپ کو, آگے اس کے بعد ملے گی آپ کو, یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اس کے آگے یہی ہے نا مکرم آگے, یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اور پھر آگے آپ کو ملے گی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. نہیں, آپ کو ملے گی یا الذین آمنوا اتقوا اللہ. آگے ملے گی آپ کو وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اللہ تعالیٰ حافظہ بہتر کرتا ہے. اور پھر آپ کو ملے گی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. یہ کمپلیٹ ہوتی ہے پھر کہیں جا کر, ایکچولی جو خطاب ہے یہ تب جا کر کمپلیٹ ہوتا ہے. تو پھر وہ نیزے کے سوراخ سے قالین کو قریب پہنچے اور پھر تخت رستم کے برابر میں آ کر بیٹھ گئے. تخت رستم کے برابر میں آ کر بیٹھ گئے. چیتھڑوں میں لپٹی آپ کی جو تلوار تھی وہ نیام کو دیکھ کر رستم کے سپہسالار نے تمسخرانہ انداز میں کہا, ذرا تھوڑا سا اس کے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ تم ان تلواروں کے ساتھ ایران فتح کرو گے؟ یہ تلواریں تمہاری چیتھڑے میں لپٹی ہوئی ہیں, ان کے ساتھ تم ایران فتح کرو گے؟ تو حضرت ربیع بن عامر نے پتہ کیا جواب دیا؟ پتہ ہے آپ کو؟ حضرت ربیع بن عامر جواب دیا, تم نے صرف نیام دیکھی ہے, تلوار کہاں دیکھی؟ تم نے صرف نیام دیکھی ہے, تلوار کہاں دیکھی؟ اور یہ کہہ کر آپ نے شمشیر کھینچ کر نکالی. جب شمشیر کھینچ کر نکالی اور اس کے ڈھال کے, یعنی جو ڈھال لے کے بیٹھا تھا رستم, اس کے پرخ چھوڑا دیا. تو کیا وہ شمشیر کی طاقت تھی؟ وہ ایمان کی طاقت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ میں کہتا ہوں, آج پھر اس کو ریپیٹ کرتا ہوں, یہ سارا واقعہ چل رہا ہے, مجھے پتہ نہیں کہاں سوال ہے. یہ کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم انہوں نے خیبر اکھاڑ دیا. میں مکرم سے اکثر بات کرتا تھا اور میں آج پھر مکرم کو یاد دلاتا ہوں. میں نے اس سے کہا کہ مولا علی میں طاقت تو ہے, پرخ ہے, مولا علی کچھ بھی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے, لیکن یہ مجھے بتاؤ, ایک دفعہ ہم بات کر رہے تھے کہ خیبر کیسے اکھاڑ کے پھینک دیا. تو اس نے مجھے ایک بات کی, ایک نے کہا یار عامر تمہیں یاد ہے کہ ہماری شروع میں ہم لوگ جب باتیں کرتے تھے کہ یار عامر تمہیں یاد ہے کہ, تمہیں یاد نہیں ہوگا واقعی میں تمہیں یاد دلا رہا ہوں, یار عامر تمہیں یاد ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آشوب چشم میں مبتلا تھے؟ میں نے کہا بالکل یاد ہے. تو تمہیں پتہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر ان کو اپنا لعاب دہن لگایا تھا آگے. تو پھر اب جب آنکھ دیکھ رہی تھی تو اب وہ آنکھ جو ہے وہ علی کی نظر سے نہیں دیکھ رہی تھی, رسول کے نور سے دیکھ رہی تھی, رسول کے نور سے. تو رسول کے نور کی قوت بتا رہی تھی کہ اس درے کو کہاں سے پکڑنا ہے, کہاں سے اکھاڑنا ہے اور کہاں سے اٹھا کے پھینکنا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ مولا علی جو ہے وہ کچھ کھا رہے تھے پانی میں روٹی ڈبو کے, تو ہاتھ آپ کا لرز رہا تھا. تو کسی نے کہا صحابی نے کہ یا علی آپ وہی علی ہیں جس نے خیبر اکھاڑ دیا تھا؟ کہہ رہے میری اوقات تو صرف یہ ہے, وہ اللہ کا کام تھا, اس نے کروایا. واہ 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 واہ. اور ایسی بات رسول اللہ نے قریش مکہ سے کی تھی. قریش مکہ نے کہا اگر تم سچے نبی ہو, اگر تم سچے نبی ہو تو جبل ابو قبیس ہے
اس کو گرا دو، یہ ہمارے راستے میں پڑتا ہے، ہمارے لیے تکلیف ہوتی ہے. کہنے لگے، میرے آقا فرمانے لگے اللہ نے مجھے اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، میں اللہ کی آزمائش کے لیے نہیں آیا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اور ڈاکٹر صاحب یہاں پر تو لعاب دہن جو ہے وہ آنکھوں میں لگانے کی بات ہو رہی ہے نا. ایک ایسا بچہ بھی تھا کہ جس نے عہد طفلی میں جو ہے وہ سرکار ختمی مرتبت کی زبان مبارک کو چوسا تھا. یہ وہی بچہ ہے، حسین رضی اللہ یہ وہی بچہ ہے، حسین ہے. اچھا ایک اور بچے نے چوسا تھا، ایک اور بچے نے بہت دیر تک چوسا تھا. حسین نے رسول اللہ کی زبان مبارک کو چوس کر جہری شہادت کو چوسا تھا. علی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو بہت دیر تک چوس کر علم کو چوسا تھا، شہادت کو چوسا تھا، قیادت کو چوسا تھا، امامت کو چوسا تھا. سبحان اللہ. آپ یہ دیکھیں نا کہ ساری باتیں. تو پھر حضرت ربیع اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے اور اسلامی لشکر کی جنرل پلٹ گئے اور کہنے لگے سنو اہل فارس، میں تمہیں جنگ کے میدان میں مایوس نہیں کروں گا. زیر پہلا سوال، رستم جنگ قادسیہ میں کتنے سپاہیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے؟ سر مجھ سے پوچھو. جی آپ سے پوچھ رہا ہوں. زیر سر 60,000 60,000. رستم قادسیہ میں 60,000 سپاہیوں کے ساتھ آیا تھا. شہزادے کیسے آپ؟ خیریت سے؟ 60,000 جواب بالکل درست ہے. زبر آپ نے جواب دینا ہے. حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو رستم کے پاس کس نے بھیجا تھا؟ اسلامی لشکر کے سپاہ سالار سعد بن ابی وقاص. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا تھا رستم کے پاس حضرت ربیع بن عامر کو. جواب آپ کا بالکل درست ہے. پیش. اس وقت حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کیا تھی؟ سوچ کے بتا دیں. آج میرا ٹائمر نہیں دے سکتا، میرا گلا خراب. نہیں نکلتے. 45. نہیں، اس وقت ان کی عمر تھی 30 برس. اگلا سوال کرتے ہیں اور اگلا سوال آپ سے کر رہے ہیں ہم. زیر حضرت ربیع بن عامر نے واپس پلٹتے ہوئے رستم کی فوج کو کیا کہہ کر مخاطب کیا تھا؟ ابھی ہم نے باتوں میں بات کی تھی. سر تلوار سے ریلیٹڈ کوئی کوٹ کہا تھا. ایک جملہ کہا تھا. سر مائنڈ سے اسکپ ہو گیا کیونکہ واقعہ مائنڈ سے تو اسکپ کر دیں. ہمیں ہمارا کام یہی ہے. ایکسپریس ہمیں پیسے کی بات دے رہے. سر اپنی تلوار سے ریلیٹڈ کوئی بات کہی تھی، کوئی کوٹ کہا تھا. جو بھی کہا تھا ہمیں کیا پتا، آپ نے بتانا ہے. سر اس کی دھار سے متعلق کہا تھا نہیں، کہ انہوں نے کہا تھا اہل فارس میں تم لوگوں کو مایوس نہیں کروں گا. اور زبر جنگ قادسیہ کس سنہ عیسوی میں لڑی گئی؟ جنگ قادسیہ ایکچولی یہ قادسیہ کے میدان میں ہوئی تھی. قادسیہ کا میدان ایران سے بہت قریب ہے اور افسوس اس بات کا ہے کہ دکھ اس بات، آپ کی بات نہیں میں ویسے بتا رہا ہوں، افسوس اس بات کا ہے کہ باپ نے ایران فتح کیا اور بیٹا تہران کی حکومت کی لالچ میں رہ کہتے ہیں تہران کو. تہران کا مقام، تہران اب نام ہے، پہلے اس کا نام تھا رے کی حکومت کے لالچ میں باپ نے ایران فتح کیا. ایران کا ایک چھوٹا سا حصہ اس کے لالچ میں وہ یزید کے ساتھ مل کر امام حسین کے قتل پر آمادہ ہوا جس کا نام عمر بن سعد تھا. باپ نے کیا فتح کیا تھا، کیا باپ تھا. میرے ماں باپ قربان سعد بن ابی وقاص. جی جناب 627 غلط، 636 عیسوی. آپ پیش سے ہم سوال کر رہے ہیں کہ حضرت ربیع بن عامر انہوں نے کس حیثیت میں رستم سے ملاقات کی تھی؟ سپہ سالار بنا کے بھیجا تھا سعد بن ابی وقاص نے. سعد بن ابی وقاص نے کیا بھیجا تھا؟ یعنی لشکر کا جو سپہ سالار مین کمانڈوز ہوتے ہیں وہ بنا کے بھیجا تھا. نمائندگی کر رہے تھے بیسیکلی. وہ نمائندگی تو سپہ سالار بھی کرتا ہے
نمائندگی تو سفیر مشورہ کرنے والا بھی کرتا ہے, سفیر بھی نمائندہ ہوتا ہے, لیکن اتنے سارے جواب ایک ساتھ دیں گے تو پھر نمائندہ جو ہوتا ہے وہ تو پھر پائندہ باز ہو جاتا ہے. اور اس کا تعلق ایک ایسی چیز سے ہے کہ جو السلام علیکم مینا امان صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ 2 دن بعد آئیے آپ, اس کی حساب کتاب الگ ہوگا. یہ بتائیے مجھے کہ آپ گھر میں الائچی کھاتی کتنی کھاتی؟ 1 یا 2. 1 یا 2 کھاتی, اسی میں سے ہے, اسی میں سے نکال دیں. الائچی میں سے الائچی میں ہے وہ لفظ, الائچی. تصور کرے, کھائیے مت, تصور کرے آپ الائچی کھا رہی ہیں, اسی میں وہ لفظ موجود ہے. سفیر الائچی میں سفیر کہاں سے آ گیا؟ سکون ٹھنڈک. الائچی میں ٹھنڈک بھی نہیں ہے. الائچی لفظ کے اندر وہ لفظ ہے, الائچی لفظ میں وہ لفظ ہے. چی ضرور آتا ہے اس میں, چی. ہاں چی, آخر میں چی ضرور آتا ہے. نہیں بتا سکیں کیا آپ؟ مجھے پتا ہے, ایلچی, ایلچی بنا کے بھیجا. آپ یہ دونوں تینوں ٹیموں سے 2 سوال ہو گئے, اور اب ہم اگلے راؤنڈ کی طرف بڑھتے ہیں. پیارے اشارے, کیا خوبصورت نام ہے پیارے اشارے. دنیا میں ہمارے یہاں ہی کہلائیں گے پیارے اشارے. اشارے پیارے کہاں ہوتے ہیں؟ اشارے تو صرف اشارے ہوتے ہیں, اشارے دیا, یہ پیارے اشارے. جی زیر اشاروں کی مدد سے شخصیت کا نام بتائیے. طوطئے ہند, موسیقی, پہیلیاں, حضرت نظام الدین اولیاء. ہاں 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 بھائی کیا زبردست یہ سوال آیا ہے. طوطئے ہند, پہیلیاں, حضرت نظام الدین اولیاء. بھائی کیا کہنے, اور اس قالین کے بھی کیا کہنے. واہ 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 واہ, ہاں ہاں بتائیں. سر 2 آپشن میں دے سکتے ہیں رپلائی؟ 2 آپشن میں رپلائی دے. آپ کو تو میں نے اتنے سارے آپشن دیے. سر 2 ناموں میں مجھے کنفیوژن ہو رہا ہے. نہیں, آپ کو جو کنفیوژن ہو رہا ہے مجھے پھر وہ دونوں نام بتا دیں, میں آپ کو جتا دوں گا. فرسٹ ون از بیربل اینڈ تانسین. دونوں ہی غلط. خواجہ نظام الدین اولیاء کا بیربل اور تانسین سے کیا تعلق؟ خواجہ نظام الدین اولیاء کا ایک ہی سے تعلق ہے. گا کے بتاؤ. تلک سب چھین لی رے محسن نا ملائی کے, خسرو نظام کے بل بل جائیے, خسرو نظام کے بل بل جائیے, منہ سہاگن کے نیرے. پتہ ہے کیا مطلب ہے؟ یہ گانوں میں گاتے ہیں لوگ, یہ شادیوں کے گانوں میں گاتے ہیں, ان کے دماغ صحیح نہیں ہوتے گانے والوں. یہ صوفیانہ کلام ہے. اس میں کیا کہہ رہے ہیں پتہ ہے؟ امیر خسرو نام ہے, ویسے جواب ہے حضرت امیر خسرو. وہ کہہ رہے ہیں خسرو نظام کے بلبل جائیے. اے خسرو, اپنے جو نظام ہے نظام الدین اولیاء, ان کے بلبل جائیے, ان پہ قربان ہو جائیے کہ تمہیں اسلام کی دولت سے سدا سہاگن کر دیا, اب تم کبھی بیوہ نہیں ہو سکتے. پتہ نہیں یہاں عورتوں کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں غنا کے موقع پر کہ یہ جو غنا جیسا گیت ہو جاتا ہے. یہ تھوڑی ہے. دوسرا شعر کیا ہے؟ بل بل جاؤں میں تورے رنگ رجوا, تورے رنگ رجوا, اپنی سی رنگ لے. تیرے رنگ ایسے ہیں حضرت خواجہ نظام الدین کہ میں بل بل جاؤں تیرے کس رنگ پر. تو جب غصے میں ہوتا ہے تیرا رنگ کچھ اور ہوتا ہے, تو جلال میں ہوتا ہے تیرا رنگ کچھ اور ہوتا ہے, تو جب پڑھا رہا ہوتا ہے تیرا رنگ کچھ اور ہوتا ہے, تو جب تبلیغ دیتا ہے تیرا رنگ کچھ اور ہوتا ہے. میں کس رنگ پر تیرے جاؤں کہ اگلا مصرع کہتا ہے رنگ رجب اپنی سی رنگ لی. تو نے مجھے اپنے ہی رنگ میں رنگ دیا ہے. اب خسرو کو جب کوئی دیکھتا ہے تو کہتا ہے نظام الدین اولیاء کا مرید چلا آ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے کیا غزل چیز کو کیا بنا دیا. ہری ہری چوڑیاں, ہری ہری چوڑیاں, ہاں, گوری گوری بھیاں, گوری گوری بھیاں, بھیاں پکڑ دھر لی. ہری ہری چوڑیاں, گنبد خضرا, ہری ہری چوڑیاں, گنبد خضرا, ہرا ہرا گنبد خضرا, گوری گوری بھیاں, نبی کا دین, نبی کا دین. اور اس گنبد خضرا سے نبی کے دین کو پکڑا, ہمیشہ کے لیے گھر لے کر چلے گئے. واہ واہ واہ, کیا کلام ہے, کیا کلام ہے. اس کو کہاں لے کر چلے گئے. آج بھی آ جاتے آپ. بی بی پاک دامن, زبر. آپ نے جواب غلط دیا. بی بی پاک دامن حضرت میاں میر, حضرت شاہ حسین, حضرت شاہ جمال. زبر. کیا ذہن میں شہر کا نام آتا ہے؟ یہ شخصیت کا نام نہیں, شہر.
لاہور. لاہور. لاہور لاہور ہے جی. کمال جی. لاہور کیا بات ہے جی. لاہور آ جائیں پیش. ان اشاروں کی مدد سے کس ہستی کا نام ذہن کے پردے پر نمودار ہوتا ہے؟ عتیق، عبداللہ، ابو قحافہ اور ثانی اثنین. ثانی اثنین. اب میں اردو میں اگر بولوں گا جیسے ہمارے ثانی اثنین غلط ہے. ثانی اثنین آپ نے بتانا. عتیق. ارے بھائی عتیق سے بتا دیں. عتیق سے تو فوراً بتانا چاہیے آپ کو. عتیق سے تو آپ کو کھٹ کر کے بتا دینا چاہیے. عتیق. چلو عبداللہ بتا دو. حضرت عمر. عتیق عبداللہ. ارے ایک ہی تو عتیق ہے دنیا میں. ایک ہی تو عتیق ہے. وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. عتیق ان کا لقب تھا، عبداللہ ان کا نام تھا، ابو قحافہ ان کی کنیت تھی، ثانی اثنین ان کو کہا جاتا ہے. اچھا جی آپ یہ بھی ختم ہو گیا. دوبارہ سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. تصانیف کی مدد سے شخصیت کا نام بتائیے. آثار السنادید. زیر آثار السنادید، تہذیب الاخلاق، خطبات احمدیہ، اسباب بغاوت ہند. سر سید احمد خان. اور ستم ظریف یہ دیکھیے، ستم ظریف یہ دیکھیے کہ بھارت کے پنڈتوں نے نریندر مودی سے کہا ہے تم پچھلے جنم میں سر سید احمد خان سے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. استغفر اللہ ان للہ. بس کیا سر سید احمد خان. جواب بالکل درست ہے. آپ تالیاں تو بجا دو. فالتو لوگوں تالیاں بجا دو یار. اچھا دل پہ مت لینا. میں یہ فالتو لوگوں پیار سے کہتا ہوں آپ کو. یہاں پر کوئی فالتو نہیں ہے، سب آلتو فالتو ہے. اچھا دوسرا سوال لے لیتے ہیں ہم کہ اشاروں کی مدد سے جلیل القدر ہستی کا نام بتائیے. زبر، کنواں. 5 تو گئے ہو گئے. بتا دو. آپ دوسرا اشارہ کہہ دیں. بھیڑیا. ارے یار کنواں اور بھیڑیا میں تو پہنچ ہوگا. یہ حضرت یوسف علیہ السلام. حضرت یوسف علیہ السلام. کیا بات ہے بھائی. واہ 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 بھائی کمال ہو گیا. اچھا جی یہ اشارے کس واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ بی آر بی نہر. BRP. نہر. تاش قند. 17 دن. ایم عالم. بی آر بی نہر. بی آر بی نہر ہے. یوم دفاع جو ہوا لاہور تھا. میں بی آر بی نہر. نہیں سرگودا. ہاں سرگودا. نہیں میں نے پوچھا کہ کس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں. بی آر بی نہر. چلو میں سوال بدلتا ہوں. اوکے. شخص واقعے کو چھوڑو، شخصیت کی طرف آ جاؤ. بی آر بی نہر. بی آر بی نہر. ٹینک. کیا چیز؟ ٹینک. 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 میجر شہید بھٹی. راجہ عزیز بھٹی شہید. جواب بالکل درست ہے. ورنہ اصل تو جواب اس کا یہ تھا 1965 کی جنگ، لیکن چلیں آپ نے جواب دے دیا. ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے. اور اب ہم آخری راؤنڈ کی طرف بڑھنے سے پہلے بریک لے لیتے ہیں. بریک لے. بھائی کمال آپ نے ماشاء اللہ حضرت امیر خسرو کا کلام کہ چھاپ تلک سب چھین لے. چھاپ تلک سب چھین لی رے منہ سے نینا ملائی کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چھاپ آپ لوگ بتا رہا ہوں سن لو ادھر غور سے. کبھی دنیا میں سوال یہ آ جائے سمجھ میں آ جائے. چھاپ تلک سب چھین. یہ جو چھاپ تلک ہے یہ ہندو کمیونٹی لگاتی ہے. چھاپ اور تلک. اب آ رہا ہوں وقفے میں آ رہا ہوں. چھاپ تلک لگا. اب چھاپ تلک سب چھین لی. کیسے چھینی؟ زبردستی نہیں چھینی. کسی نے جا کے ماتھے سے مٹایا نہیں، صرف نینا ملائی. خواجہ نظام الدین اولی نے نینا ملائے تو جو ہندو سے وہ مسلمان ہو گئے. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آیا عرش سے نور ہے اور
اور روشن جہان ہے پیارا رمضان ہے ہمارا رمضان ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک بار پھر آپ کو پیارا رمضان اور پیارا مقابلہ خوش آمدید کہتے ہیں. ٹیمز کی طرف دوبارہ بڑھتے ہیں. زیر سے دوسرا سوال جو کہ پہلے کر چکے ہیں, ہم آپ دوسرا سوال کر رہے ہیں. رئیس الاحرار تحریک آزادی کی کس رہنما کا لقب ہے؟ سر آپشن ہے. نو آپشن. سر رئیس الاحیاء. رئیس الاحرار. سر ایکچولی ساؤنڈس کلیئر نہیں آ رہی ہے مجھے, سیریسلی سر بالکل ساؤنڈ کلیئر نہیں آ رہی ہے. رئیس الاحرار. رئیس الاحیار. اچھا سر تحریک آزادی 1947 والی پاکستان کی. تحریک آزادی 1857 میں شروع ہوئی تھی. جی سر. سر جنگ آزادی. میں نے یوم آزادی پاکستان کی بات نہیں کی, جی سر. تحریک آزادی کی بات کی. رئیس الاحیار. مولانا الطاف حسین حالی. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, تنہائی کے سب دن ہیں, تنہائی کی سب راتیں اب ہونے لگی ان سے, خلوت میں ملاقاتیں بے مایا سہی لیکن بڑے شاید وہ شاید وہ بلا بھیجی ہیں درودوں کی کچھ ہم نے بھی سوغاتیں. اب تو بتا دیں. اور بتا دوں نہیں سر. دفر اور بتا دوں. نہیں سر رک جائیں. بتاتا ہوں. میں آزاد ملک میں دفن ہونا پسند کروں گا. مولانا محمد علی جوہر. مولانا محمد علی جوہر. جواب درست ہے. اب بھی نہ بتاتی تو کب بتاتی. بر صغیر کا زبر وہ کون سا تعلیمی ادارہ ہے جسے قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلمانوں کا اسلحہ خانہ کہا تھا؟ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی. پھر سر سید احمد خان کا ذکر آیا دوسرے انداز میں. سر سید احمد خان نے محمدن کالج بنایا, محمدن کالج کے بعد محمدن اسکول بنایا, محمدن اسکول کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بنیاد رکھی. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی. پیش. علامہ اقبال نے اپنی نظم میں عالم اسلام کی کس شہر کو دیدہ مسلم کا نور کہا تھا؟ عالم اسلام کے کس شہر کو دیدہ مسلم کا نور کہا تھا؟ وہ جو شہر ہے اس شہر میں حورم سلطان کے بڑے قصے ہیں. کس کی مجلس ہے؟ حورم سلطان کے بڑے قصے ہیں اس شہر میں خاص طور. میرا سلطان دیکھا ہے کبھی ڈرامہ آپ نے؟ نہیں دیکھا. اس میں حورم سلطان تھی. حورم سلطان وہیں رہتی تھی اسی جگہ. 300 برس تک مسلمانوں نے وہاں حکومت کی. 300 برس تک. دہلی. کاش کے دہلی میں 300 برس تک کر لیتے تو یہ مودی ہمارے سر پہ مسلط نہ ہوتا. جواب آپ کو کچھ نہیں پتا. یہ ہے قرطبہ کی مسجد, مسجد قرطبہ, اور یہ اسپین میں ہے. اور اس لیے میں نے آپ کو حورم سلطان کی طرف لے گیا تھا. سلطنت عثمانیہ ہسپانیہ کے اندر تھی اور ہسپانیہ میں حورم سلطان کا بڑا ذکر ملتا ہے. تو یہ قرطبہ کے شہر میں ہی رہتی تھیں, وہیں سے ان کو بیایا گیا تھا. اور یہ سلطنت عثمانیہ کے جو سلطان سویم تھے ان کے عقد میں آئی تھیں. ٹھیک ہے جی. اب تیسرا اور آخری راؤنڈ, بوجھو تو جانے. راہ اسلام میں جان نثار کرنے والی عظیم صحابیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کس صحابی کی والدہ ہے؟ یہ جس صحابی کی والدہ ہیں, یہ سارے ہمارے جو لوگ بیٹھے ہیں یہ صبح سنتے رہتے ہیں, یہ جس صحابی کی والدہ ہیں ان کے نام کا
جامعہ ان کے نام کا جامعہ مفتی حنیف قریشی نے قائم کیا ہے. ابھی روز میں تعارف میں بتاتا ہوں. حضرت یاسر. وہ تو شوہر ہے. عمار. حضرت عمار. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب بالکل درست ہے آپ کا. آ جائیے زبر صاحب, ان صحابی کا نام بتائیے. ہائے 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 کیا سوال ہے آپ کی طرف. ان صحابی کا نام بتائیے جو سفر طائف میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق سفر تھے. حضرت زید بن حارث. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے صاحبزادے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت اسامہ بن زید حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے چہیتے تھے کہ ان کی پرورش حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. وہ ان کے گھر میں ہی رہا کرتے تھے. اور جب فتح مکہ کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہو رہے تھے تو اونٹنی کے کجاوے سے آپ کی ریش مبارک ٹکرا رہی تھی. کجاوے کے آگے حضرت اسامہ بن زید سوار تھے. آ جائیے پیش حدیث کی مستند کتاب موطا شریف. حدیث کی مستند کتاب موطا شریف کس جلیل القدر محدث نے مرتب کی ہے؟ ان کو امام مدینہ بھی کہا جاتا ہے. ان کا ایک آخری نام ایسا ہے, ان کے ناموں میں ایک نام یعنی جو ان کا نام ہے اس کے نام کے آخر میں ایک ایسا نام آتا ہے جو ایک صحابی کا نام بھی ہے, اور ان کے نام کے درمیان میں ایک ایسا نام آتا ہے جو ہم سب کے لیے جی مسلم میں مسند. جی نہیں کیا مائک پہ بولو, مائک پہ بولو, مائک پہ بولے, جواب دے گا. بتائے نا کیا ہو, بتاؤ نا. ہے ہاں مسند, مسند میں بھی آ, مسند میں بھی آ. بالکل صحیح, بالکل صحیح. امام مدینہ یہ جب حدیث بیان کرتے تھے تو پہلے بالوں میں تیل لگاتے تھے. پہلے تو وضو کرتے تھے, پہلے غسل کرتے تھے, اسی میں وضو ہوتا تھا, بالوں میں تیل لگاتے تھے, بیچ کی مانگ نکالتے تھے اور منبر رسول کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے, نام نہیں لیتے تھے. انہوں نے یہ فرمایا ہے. حضرت مالک بن انس, حضرت امام مالک. تو 40 10 اور مبارک ہو زبر 50 نمبروں کے ساتھ آپ اگلے راؤنڈ کے لیے چلے گئے. فالتو لوگوں کو تالیاں بجا رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مغلیہ کے نمکو جائیں گے آپ کے ساتھ رات کو افطار کرنے کے بعد. تھوڑے سے چیوڑا ووڑا چبا لینا اندر سے مراد ہے کہ منہ کے اندر چبا لیجیے گا. اور اس کے بعد یہ کہ آپ کو مزید توانائی ملے گی. آج سوئسٹن واچز نہیں ہیں, وہ بھی آپ کو نم دیتے, پتہ نہیں کیوں نہیں ہے, کم پڑ گئی شاید, لیکن میں آ جائیں گی. تو آپ اچھا ایک دن چھوڑ کے ایک دن ہوں گی, تو جو ایک دن چھوڑ کے آئیں گے ان کے بیچاروں میں کیا ہوگا. اچھا ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو یہ آپ کو مغلیہ نم کو ضرور کھائیے گا, ہم کو بتائیے گا آ کے, کیونکہ ہم ابھی تک کھا نہیں پائے. آپ کھا کے زندہ یا کھڑو گے تو پھر ہم کھائیں گے. تو اس لیے آپ سے پوچھا ہے ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آیا عرش سے نور ہے اور روشن جہان ہے, پیارا